میری طرف سے آپ سب کو مسیح یسوع میں سلام۔ آئیں ہم دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، میں تیری پاک حضوری میں آتا ہوں، تیری جیب کرتا ہوں، تجھے دھنیہ واد کہتا ہوں، اور آج کے خوبصورت وقت کے لیے دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو شروع سے لے کر آخر تک ہماری مدد کرنا، اور تیرا کلام راتوں کو روشنی بخشتا ہے۔ ہر طرح کی تاریکی، ہر طرح کی شیطانی گفتیں یسوع کے نام سے جاتی رہیں۔ خداوند تو ہماری مدد کر، اور اس کلام کے وسیلہ سے بہت سی روحیں بچیں، اور تیرا بیٹا جلال پائے۔ ہم مقبول عبادت کرنا شروع کر دیں، ہمیں مسیحت کی سمجھ آ جائے، یسوع کے قادر نام سے آمین۔ آج کا ہمارا مضمون ہے رسم یا رشتہ۔ آئیے میرے سامنے نکالیے یرمیہ 2 باب اور اس کی 6 آیت۔ اور انہوں نے یہ نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے، جو ہم کو ملک مصر سے نکال لایا، اور بیابان اور بنجر اور گڑھوں کی زمین میں سے، خشکی اور موت کے سایہ کی سرزمین میں سے، جہاں سے نہ کوئی گزرتا اور نہ کوئی بدوباش یعنی سکونت کرتا تھا، ہم کو لے آیا۔ کلام حق کا سنا جانا، پڑھا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہمارے لیے بڑے کام کرتا ہے، اور دیکھیں کہ جو ملک مصر سے بنی اسرائیل قوم کو نکال کے لایا، اور پھر بیابان اور بنجر گڑھوں کی زمین اور موت کے سایہ کی سرزمین میں سے انہوں نے اپنے لوگوں کی حفاظت کی، اور جہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا اور نہ کوئی سکونت کر سکتا تھا، ان کو لے آیا۔ تو میرے عزیزو، وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ ہمارا خدا آج بھی ہر طرح کے برے حالات میں سے، ہر طرح کی ان چیزوں میں سے، اور ہمیں نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو میں آپ سے کویسچن کرنا چاہتا ہوں، جو مسیحت ہے یہ کیا ہے؟ مسیحت کس کو کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مسیحی تو ہیں، پر مسیحت کے متعلق مکمل طور پر نہیں جانتے مسیحت کس کا نام ہے۔ مسیحت جو ہے یہ ہے کیا؟ میرے عزیزو، مسیحت کا مطلب، مسیحت کس کو کہتے ہیں؟ یسوع مسیح کے ساتھ گہرے اور نہایت ہی قریبی تعلق کا نام مسیحت ہے۔ جتنا ہم یسوع مسیح کے زیادہ کلوز ہوتے جائیں گے، جتنا یسوع مسیح کے قریب ہوتے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے وہ گہرا ہوتا جائے گا، اس کو مسیحت کہتے ہیں۔ اور یہ رشتہ ایک دن کا نہیں ہے، یہ رشتہ روز بروز مضبوط ہوتا چلا جانا چاہیے۔ یہ مذہبی عقائد کا مجموعہ مخصوص اعمال کی مشق یا گناہوں سے کنارہ کشی نہیں ہے۔ خدا کے ہر حکم کی فرما برداری محبت کی اس گہرے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں خدا کے ہر حکم کو ماننا ہے، اس کے ہر حکم پر چلنا ہے، اور پھر ہمارا جو تعلق ہے خدا کے ساتھ گہرا ہوتا جائے گا، اور ہم جتنے گہرے ہوتے جائیں گے اتنے مسیحت میں مضبوط ہوتے جائیں گے۔ خدا نے اپنی عبادت کیوں مقرر کی؟ کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا ہم کیوں عبادت کرتے ہیں، کیوں خدا کی ستائش کرتے ہیں، کیوں دعائیں کرتے ہیں، کیوں کلام پڑھتے ہیں، اور عبادت مقرر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ خدا نے عبادت اس لیے مقرر کی ہے کہ اس کے نام کو جلال دیا جائے، اور عبادت میں ہم خدا کے جلال کو دیکھیں۔ اگر ہم خدا کے جلال کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ آپ
غور کریں گے پرانے عہد نامہ میں سلاطین کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب کاہن وہاں پر ہیکل کو مخصوص کر رہے تھے تو وہ عبادت کر رہے تھے، تو اتنا خدا کا جلال آ گیا کہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑے رہ نہیں سکے تھے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں پھر ہم خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ خدا کے جلال کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر عبادت کریں اور پھر اس جلال کے شانہ شان زندگی بسر کریں۔ افسوس کہ کئی لوگوں کے لیے خدا کی عبادت مذہب بن گئی ہے، ان کے لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی میٹنگ میں شریک ہونا ہے۔ اور خدا نے کیوں قربانی کا نظام قائم کیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ تاکہ اس کے لوگ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر سکیں۔ جیسے کہ میرے عزیزوں، آپ جانتے ہیں ابراہیم کو خدا نے 25 سال کے بعد بیٹا بخشا، اسحاق، جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا، اور خدا نے کہا تو اس چیز کی میرے حضور قربانی چاہ جسے تو بہت پیار کرتا ہے، تو وہ اس کا بیٹا تھا۔ اور ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے موریا کے پہاڑ پر لے گیا، اور واقعی اس کا بیٹے نے پڑھ کے اس سے کہا کہ باپ، یہاں پر مینڈا تو ہے نہیں اور وہ کہاں سے آئے گا؟ ابراہیم نے کہا کہ وہ خدا مہیا کرے گا۔ پر جب اس نے اپنے بیٹے کو قربان گاہ تیار کر لی، پتھر لگائے اور اوپر لکڑیاں بکھیر دیں اور اپنے بیٹے کو رسیوں سے باندھ کر وہاں لٹکا دیا، اور جب وہ چھری چلانے لگا اپنے بیٹے پر تو خدا نے کہا اپنا ہاتھ روک لے، اور پیچھے مڑ کر دیکھ تو دیکھا وہاں پر خدا نے مینڈا مہیا کر دیا۔ اس لیے وہاں پر جو موریا کے پہاڑ پر ابراہیم نے یہ قربانی کی، اور اس نے خدا کو کہا وہ یہوہ یری ہے، وہ مہیا کرتا ہے عین وقت پر۔ اگر ہم خدا سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے تو وہ عین وقت پر اپنی محبت کا اظہار ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ اور اس نے پھر ابراہیم کے بیٹے کو تو قربان نہیں ہونے دیا، ابراہیم کی محبت کو اس نے چیک کر لیا کہ جو اس کے پاس سب سے زیادہ قیمتی، جس کو وہ سب سے زیادہ عزیز رکھتا تھا، اس نے اس کی قربانی اپنے خدا کے حضور پیش کر دی۔ اور اسی طور پر قربانی اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ تاکہ ہم اپنی محبت کا اظہار کر سکیں۔ جیسے اس عورت نے قربانی دی، کیسی اس نے قربانی دی؟ وہ جب شمعون فریسی کے گھر میں یسوع مسیح کی دعوت کی گئی تو اس نے اپنی کوئی محبت نہیں دکھائی، کوئی پیار نہیں دکھایا، اور وہ عورت، ایک اور مریم وہاں پر عورت آئی، اور وہ بہت غلط عورت تھی، اور اس نے کیا کیا؟ یسوع مسیح کے پاؤں چومنا شروع کر دیے، اور ان پر ڈسٹ پڑی تھی، اور وہ ڈسٹ جو ہے یسوع کے پاؤں کی ڈسٹ کو بھی انہیل کر گئی۔ اتنی اس نے محبت دکھائی کہ یسوع کے پاؤں کی ڈسٹ جب اس نے چومے ہوں گے پاؤں انہیل کر گئی، اور اپنے آنسوؤں سے یسوع مسیح کے پاؤں دھونا شروع کر دیے، اور اپنے بالوں سے اس نے یسوع مسیح کے پاؤں کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ اور کلام حق میں یوں لکھا ہے کہ بال جو ہیں وہ عورت کی زینت ہیں۔ اور میرے عزیزو، اس نے جو ہے یسوع مسیح کو اتنی محبت کی اور بڑی محبت کا اظہار کیا، اور یہاں تک کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے بڑا مہنگا عطر جو جمع کیا ہوا تھا، اور یہودیوں کے دستور کے مطابق وہ اپنے ہونے والے شوہر کے لیے وہ عطر جمع کرتی تھی لڑکیاں، اور وہ بہت مہنگا ترین عطر تھا، اور اس نے لا کر یسوع کے پاؤں پر ڈال دیا۔ اس کے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ یسوع کے قدموں میں رکھ دی۔ اس طرح سے اس نے قربانی، اس کو قربانی کہتے ہیں، اس طرح سے اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اور میرے عزیزو، اور یہودا اسکریوتی نے وہاں پر کہہ دیا کہ یہ عطر اس نے ویسٹ کیا ہے، اس میں تو بہت سے غریبوں کی مدد ہو سکتی تھی۔ اس نے کہا غریب غربا ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گے۔ اور میرے عزیزو، کیا ہم یسوع مسیح کے ساتھ اس طرح اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ قربانی مقرر اس لیے کی گئی ہے، اور جب ہم عبادت کرتے ہیں
تب بھی ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ہم قربانی پیش کرتے ہیں۔ جناب پولس رسول نے فرمایا، اگر آپ رومیو 12 باب 1 آیت پڑھیں تو وہاں پر بڑا واضح طور پر لکھا ہے، پس میں تمہیں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک خدا کے حضور پسندیدہ ہے، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ معقول عبادت قربانی مانگتی ہے۔ عبادت جو ہے 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے یا 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے کی نہیں ہوتی، عبادت 24 گھنٹے کی ہوتی ہے، اور عبادت ہمارا طرز زندگی ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں وہ عبادت ہونی چاہیے۔ اپنے رویوں سے عبادت کرو، اپنی سوچ و خیالوں سے خدا کی عبادت کرو اور عبادت کرتے رہو، اور اس طور پر اپنے آپ کو قربان کرنا ہے۔ قربانی مقرر کی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہم خدا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں، جس طرح ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور جس طرح دیگر لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا جن کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ ہماری کیا حالت ہے؟ کیا ہم کیسے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں؟ ہم اس کی روزہ رکھ کے، پاک پرستش کر کے اور کلام پڑھ کے اس کے نام کو جلال دے سکتے ہیں۔ اور اسی طور پر ہم اپنے نذرانے جو ہیں خدا کی حضور میں لائیں اور ان کو لے کر آئیں کہ کسی طرح اس کی ناراضگی کو ہم دور کر سکیں یا اپنے احساس جرم کو کم کر سکیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے نذرانے اس کی ناراضگی کو کبھی بھی کم نہیں کر سکتے، کبھی بھی دور نہیں کر سکتے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، خدا نے ہمیں بتایا کہ ہم دعا کے ذریعے اس سے بات چیت کر سکتے ہیں، مگر ہم بغیر سوچے سمجھے اپنی دعائیں پڑھتے ہیں۔ دعائیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں اس سے بات چیت کرنی ہے خدا کے ساتھ، بلکہ اپنے آسمانی باپ کے دل کی بات سنیں۔ بغیر جلدی دعا کی ذمہ داری کو ہم اس طرح سے ادا کر دیتے ہیں، ہم پڑھ جاتے ہیں دعا۔ خدا نے اپنے محبت کرنے والوں کے تحفظ کے لیے احکام واضح کر دیے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر عمل کر کے اس کے ساتھ مضبوط تعلق میں قائم رہیں اور وہ ہمیں ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رکھے۔ لیکن یہ احکام بڑی آسانی سے شریعت پرستی کی شرح بن جاتے ہیں یا بن سکتے ہیں۔ خدا کے ساتھ رفاقت کے بغیر مذہبی سرگرمی بےمعنی رسم ہے۔ اگر ہماری خدا کے ساتھ کوئی رفاقت نہیں ہے تو ہماری یہ باتیں، ہماری دعائیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ یرمیہ کے زمانے کے لوگ خدا کی حضوری کے بغیر ہی مطمئن تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہی مطمئن ہیں۔ جب تک خدا کے ساتھ ہمارا انکاؤنٹر نہ ہو، جب تک خدا سے ہماری ملاقات نہ ہو، اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے دیدار کے طالب ہیں، اور ہمیں اس کے دیدار کے طالب ہونا ہے۔ جیسے سول جو ہے وہ پلوس بن گیا جب یسوع مسیح کا تجربہ ہوا، جب خدا کی حضوری میں وہ گیا، اس کی تبدیل سوچیں بدل گئی، خیالات بدل گئے۔ وہ پھر کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، مرنا نفع اور زندہ رہنا مسیح ہے۔ اس کے تاثرات، خیالات مکمل بدل گئے۔ کیا آج ہمارے اندر یہ تبدیلی آ گئی ہے؟ نہیں آئی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اپنی مذہبی رسومات سے اتنے مطمئن تھے کہ انہوں نے خدا کی غیر موجودگی کا بھی خیال ہی نہیں گزرا۔ بہت سے لوگ ایسے ہی اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ کیا عبادتی پروگراموں میں حاضری، ہدیہ لانا اور دعا کرنا ممکن ہے جبکہ خدا کی حضوری کا تجربہ نہ ہو؟ اس لیے جس طرح مقدس موسیٰ کو، مقدس ابراہیم کو خدا کی حضوری کا تجربہ ہوا، ہمیں جب تک خدا کی حضوری کا تجربہ نہیں ہوتا اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں بن سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بلا شبہ یہ ممکن ہے کہ بہت سے مسیحیوں کا ایسا ہی افسوسناک تجربہ ہے، ایسی مذہبی زندگی کو کافی نہ جانے جو یسوع مسیح کے ساتھ زندگی بخش رشتے کے بغیر ہو۔ خدا کی حضوری کا تجربہ
زندگی میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ جب تک آپ کو خدا کی حضوری کا تجربہ نہیں ہوگا، ہماری زندگی میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں، ہماری فیملی میں، چرچز میں، کہیں کسی بھی جگہ پر کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ جب خدا کی حضوری آئے گی پھر تبدیلیاں ہوتی ہیں، پھر رویے بدلتے ہیں، پھر مزاج بدلتے ہیں، پھر اندرونی سوچ جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ اور آج خدا سے دعا کریں کہ ہمیں وہ اسی طرح پر ہم رسم نہیں بلکہ خدا کے ساتھ رشتے میں آئیں اور اس رشتہ کو قائم رکھیں، اور اس کی حضوری کا تجربہ جیسے بزرگ پولس رسول کو ہوا، جیسے جناب ابراہیم کو ہوا، اور جیسے پطرس رسول کو ہوا، آج ہمیں بھی اس کی حضوری کا تجربہ ہو۔ کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت، باعث سے مسرت ہو، اور ہماری زندگیاں اس کے وسیلہ سے تبدیل ہوں۔ یسوع کے قادر نام سے